الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ خلق اللہ السماوات والارض جو پچھلے صفحے پر آیا تھی وہ دلیل عقلی تھی۔ عقل بھی مانتی ہے کہ واقعی آسمان و زمین پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب اتل ما اوحی یہ دلیل وحی ہے۔ اصطلاحات میں عرض کیا تھا کہ میں جو مسئلہ توحید بیان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے تو یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس کو دلیل وحی کہتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتلو ما تلاوت کرتے رہو۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں یہ امر ابقائی ہے، یہ معنی نہیں کرنا تلاوت کر میرے پیغمبر، نہ تلاوت کرتے رہو، اس کام کو جاری رکھو۔ لوگوں کے سامنے تبلیغ کی غرض سے تلاوت کرتے رہو میرے محبوب، اس کو جو وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب میں سے، اس کی تلاوت جاری رکھیے، تبلیغ کی غرض سے لوگوں کے سامنے پڑھتے رہیے۔ اور نمبر 2 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اگر اصطلاحات دوستوں کے ذہن میں ہوں تو عرض کیا تھا قرآن میں 3 امور مصلحہ ہیں، نماز، روزہ اور حج۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور باقی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر مصلح، اصلاح کرنے والی چیز۔ اقیم الصلاۃ، اور قائم رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ یہ نماز کی جو اقامت ہے اس کو بھی آپ نے قائم رکھنا ہے، نماز قائم کرتے رہیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ ترغیب ہے، شوق دلایا جا رہا ہے۔ یقیناً نماز روکتی ہے عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور گناہ کے کام سے، بے حیائی سے اور گناہ سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نمبر 3 بات، اور البتہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اکبر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یہ ترغیب ہے ڈراوا، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اسی کے مطابق جزا سزا دے گا۔ مولانا میں آگے نہیں چلوں گا، الحمدللہ کوئی 24-25 سال ہو چکے مجھے یہ قرآن مجید کی خدمت میں، لیکن دانستہ جان بوجھ کر الحمدللہ میں نے آج تک کسی ایک آیت میں بھی بیان کرنے میں خیانت نہیں کی۔ انسان ہے، کوئی چیز بھول کر رہ گئی ہو، بیان نہ ہو سکی ہو تو اور بات ہے، میں آگے نہیں چلتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور تلاوت کو جاری رکھنا ہے، کرتے رہیے، نماز قائم کرتے رہیے۔ نماز یقیناً روکتی ہے الفحشاء، بے حیائی سے اور گناہ کے کام سے۔ نماز کے اندر 3 خصلتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو نماز کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2 نماز کے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ پڑھ ہم نماز رہے ہیں اور یاد ہمیں دکان آ رہی ہے، پڑھ ہم نماز رہے ہیں یاد ہمیں زمینیں آ رہی ہے۔ اخلاص 1 اور اللہ کی یاد 2۔ اب اللہ کی یاد ہو نا، اس سے اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا اللہ کے حکم پر کیسے چلے گا؟ جو اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتا رکاوٹ والی چیزوں سے کیسے رکے گا؟ یاد الہی پہلے نمبر پر، اخلاص، یاد الہی، اور نمبر 3 خوف خدا جو انسان کو گناہ سے روکے۔ یہ 3 خصلتیں ہونی چاہیے نماز میں۔ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یاد الہی ہونی چاہیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں جو آج کل کے ہیں نا جدید قسم کے لوگ، سیکولر قسم کے، اللہ نے تو فرمایا ہے نماز بے حیائی سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ مولانا
جو گناہوں سے انسان کو نہ روکے نا وہ شکل نماز والی ہے، حقیقت نماز نہیں ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، معاف کرنا، ہماری صورت تو نماز والی ہے، حقیقت نماز والی نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز حقیقی نماز ہوتی، یہ ہو سکتا ہے بندہ حقیقتاً نماز پڑھے اور پھر انسان گناہ بھی کرے اور گناہوں میں مبتلا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جواب سمجھ آ گیا؟ ایک اور جواب دیتا ہوں۔ اس دن تشریف لائے تھے ہمارے استاد شیخ التفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ، تو ان کی ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، یہ کیسی نماز ہے جو گناہوں سے نہیں روکتی؟ بڑا استادوں نے عجیب جواب دیا۔ نماز ہم نے شروع کی، میری طرف دیکھنا ہے دوستوں نے، 10 منٹ لگے، میں مثال دیتا ہوں، 10 منٹ لگے ہمیں نماز پڑھنے میں۔ اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو 10 منٹ ہم گناہوں سے رک نہیں گئے؟ آپ نے بات پر غور ہی نہیں کیا۔ 10 منٹ مثلا ہمیں نماز میں لگ گئے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، فرض ہیں، وغیرہ وغیرہ، اتنا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو جتنی دیر ہم نماز پڑھتے رہے تو اتنی دیر نماز نے ہمیں گناہوں سے روکا ہوا ہے کہ نہیں؟ روکا ہوا ہے۔ ایک اور جواب بھی ہے، علماء کے لیے کہتا ہوں کہ ناہی کو انتہا لازم نہیں، یہ علماء کے لیے جملہ ہے۔ اب روک دیا، میں نے ایک آدمی کو کہا کہ پانی نہ پی، اب مسلسل یہ جو میری منع ہے یہ جاری رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ چلو ایک بات اس نے چھوڑ دیا، اب یہ اس کا کیا مطلب ہے بھائی پانی نہ پی، بھائی ساری زندگی نہ پی؟ ناہی کو انتہا لازم نہیں ہوتی، یہ علماء کے لیے جملہ کہا ہے۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، آیت کو دیکھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اس فحشاء سے مراد ہیں کفار کی خباثتیں ہیں، فحشاء سے مراد ہیں کفار کی ایذائیں۔ نماز کی پابندی کرو گے تو نماز کفار کی خباثتوں کو اور کفار کی ایذاؤں کا اثر زائل کر دے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کریم کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ عجیب بات ہے، اب میری طرف دیکھیں، یہ بات بھی سناؤں، اللہ کا ذکر اکبر بہت بڑی چیز ہے، ورنہ باقی جتنی عبادات ہیں نا ان کے اندر قید لگی ہوئی ہے۔ مثلا زور کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے، وقت نہیں ہے تو ہم اب 9 بجے ہم زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقرر وقت پر نماز فرض ہے۔ اچھا اب ہم حج کرنے کے لیے چلے جائیں، بھائی اب کعبہ شریف خالی ہے، ہم حج کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ مقرر دن ہے، وقت اچھا ہم رمضان کے روزے آج شروع کر دیں، بھائی وقت مقرر ہے، یہ ہر عبادت کا وقت مقرر ہے، کوئی قید لگی ہوئی ہے۔ اب روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ایک وقت مقرر ہے، تو ہر عبادت کا وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے اور کوئی جگہ بھی مقرر نہیں ہے۔ حج کے لیے جگہ مقرر ہے، وہاں جانا پڑتا ہے، کعبہ شریف جاؤ، منا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، میں مثال دے رہا ہوں، جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ روزوں کا وقت مقرر ہے، بھائی رمضان شریف میں روزے فرض ہیں، آگے پیچھے تو فرضی روزے نہیں ہو سکتے، وقت بھی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر، تو ہر عبادت کی جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جگہ کی بھی قید نہیں ہے، وقت کی بھی قید نہیں ہے، اور بات سن لو، اور انسان کا باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا ہو، الحمدللہ، تو اس کے لیے وضو تو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہنا ہو، میں مثال دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کہنا ہو، اس کے لیے کوئی وضو ضروری؟ ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، انسان جنبی نہ ہو، ناپاک نہ ہو، لیکن بغیر وضو کے ذکر کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ بس ایک جملہ صرف سمیٹنا چاہتا ہوں، ذکر کے لیے کوئی قید، آؤ جی، اس لیے اس کو اکبر فرمایا۔ اچھا کپڑے ناپاک کو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ قید ہے۔ اچھا جگہ پاک نہ ہو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ذکر اللہ کے لیے قید
جس وقت کرو جس وقت مرضی آئے. ہاں ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن. ولا تجادلوا اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ کرنے کا طریقہ، اور نہ جھگڑا کرو تم، نہ باس مباحثہ کرو تم اہل کتاب کے ساتھ، الا بالتی مگر اس طریقے کے ساتھ یا احسن جو بہت اچھا ہو. ٹھیک ہے، اگرچہ اہل کتاب بھی مشرکین مکہ کی طرح تکلیفیں دینے میں پیش ہیں، لیکن پھر بھی تبلیغ میں نرمی سے کام لینا ہے. نہ باس مباحثہ کرو اہل کتاب کے ساتھ الا بالتی ہی احسن مگر اس طریقے سے باس مباحثہ کرو جو مہذب طریقہ ہو. احسن مہذب طریقہ ہو، اچھا طریقہ ہو، شاید وہ مان لیں. الا الذین ظلموا منہم اچھے طریقے کے ساتھ باس مباحثہ کرو، شاید وہ مان لیں. آگے خیال الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو ضدی ہیں، بے انصافی پر اتر آئیں، ضد پر اتر آئیں، نرمی کا اثر نہ ہو ان پر، ان سے سخت لہجہ اختیار کرو تاکہ ان کے غرور اور آکڑ کا جواب ہو جائے. پھر آیت سمجھاتا ہوں، آپ آیت کو دیکھیں. بتانا آپ نے ہے اہل کتاب کے ساتھ باس مباحثہ کرنا ہو تو ہے یا احسن برے طریقے سے باس مباحثہ کرنا ہے یا اچھے طریقے سے؟ اچھے طریقے سے، شاید وہ مان لیں. نرم طریقے سے ان کو دعوت دو. لیکن الا الذین ظلموا منہم ان میں سے جو ظالم ہے نا، ضدی لوگ، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرنا ہے تاکہ ان کی آکڑ اور غرور کا جواب ہو جائے. مقام حل ہو گیا. دوسرا مطلب عرض کرتا ہوں غور. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ظالموں کے ساتھ تو سخت لہجہ اختیار کرو، ایک مطلب ہو گیا. دوسرا سنا رہا ہوں، نہ باس مباحثہ کرو تم اہل کتاب کے ساتھ الا بالتی ہی احسن مگر اس طریقے کے ساتھ یا احسن جو بہت اچھا ہو. علماء الا الذین یہ استثناء منقطع ہے، علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نئی کلام ہے. کیا مطلب؟ الا الذین ظلموا منہم لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. کیا مطلب؟ اگر آپ نرمی سے تبلیغ کریں گے وہ زیادہ متاثر ہوں گے، لیکن الا الذین ظلموا منہم جتنی نرمی اختیار کرو. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا الذین استثناء منقطع ہے، اہل کتاب سے میٹھے میٹھے انداز میں، نرم نرم انداز میں، پیارے انداز میں باس مباحثہ کرنا ہے. لیکن الا الذین ظلموا منہم لیکن جو لوگ ضدی ہیں ان میں سے ظالم ہیں وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. میری طرف دیکھیں، میں خلاصہ سناؤں. دو مطلب ہو گئے اس آیت کے. ایک مطلب نیچے نہیں دیکھنا دوستوں نے، ایک مطلب کہ اہل کتاب کے ساتھ باس مباحثہ کرو لیکن اچھے انداز میں، لیکن جو ظالم ہے نا ضدی ان کو ترکی بترکی جواب دو. جیسے وہ غرور آکڑ میں بات کرے ویسے بات کرو ان کے ساتھ، ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی. حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں دوسرا معنی استثناء منقطع ہے، اہل کتاب کے ساتھ میٹھے اور نرم انداز میں باس مباحثہ کرو، شاید وہ مان لیں. لیکن الا الذین ظلموا منہم لیکن جو ضدی ظالم ہیں آپ نرمی کرتے رہیں وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ دوسرا مطلب ہے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا اور اب کیسے اچھے طریقے سے گفتگو کرنی ہے، یہ طریقہ. وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ اسی آسن کا بیان آ گیا. تم کہو ہم ایمان لائے بالذی اس کتاب کے ساتھ انزل الینا جو اتاری گئی ہے ہماری طرف، وانزل الیکم اور جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف اس کو بھی ہم مانتے ہیں. میری طرف دیکھو، سوال ہے آپ پر، ہم تورات و انجیل کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ چپ کر گئے آپ. مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی تورات پر عمل نہیں کیا،
ہم نے تو کبھی انجیل پر عمل نہیں کیا۔ سوال تو میرا سمجھے ساتھی، ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مولانا اس ماننے سے مراد اجمالی ایمان ہے۔ ماننے سے کیا مراد ہے؟ اجمالی ایمان۔ اجمالی ایمان کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کریم نے جن جن انبیاء پر یہ کتابیں جس حالت میں اتاری تھی یہ حق تھی۔ یہ کیا تھی؟ تورات بھی حق، انجیل بھی حق، زبور بھی حق، باقی جو صحیفے اللہ نے اتارے وہ حق تھے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے ان میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، کمی بیشی کر دی، لیکن ہم مانتے ہیں یہ اتری اللہ کی طرف سے تھی، اتری، بس اتنا ایمان کافی ہے۔ ان کتابوں پر اتنا ایمان کافی ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے اتری تھی، ہم مانتے ہیں۔ تفصیلی ایمان ہمارا قرآن پر ہے۔ میرا فرق سمجھائے دوستوں نے؟ مختصر ایمان ان کتابوں پر ہے، وہ حق تھی، برحق تھی، انبیاء پر اتری تھی، بس تفصیلی ایمان قرآن پر رکھنا ہے۔ آؤ جی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں، عقیدے میں بھی عمل میں بھی۔ اب میں اتنے تک آیات تو عرض کر چکا ہوں، میں 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ جس انسان نے دوسروں کو دعوت دینی ہو نا، مسئلہ توحید سنانا ہو، مبلغ ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، یا کوئی عام ساتھی ہے وہ دعوت دینا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ 4 امور پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ آپ 4 کا لفظ مجھے سنائیں پھر میں فٹ کروں۔ دعوت دینے والے کو کتنے امور پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے؟ 4۔ نمبر 1 تلاوت، اتلو ما، دعوت دینے والے کو چاہیے قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرے۔ اور نمبر 2 اقیم الصلاۃ، دعوت دینے والے کو چاہیے وہ نماز کا پابند ہو، جو خود نماز نہیں پڑھتا دوسرے کو کیا دعوت دے گا۔ اور نمبر 3 دعوت دینے والے کو چاہیے لا تجادلوا الا، آگے ہی آسن، اچھے طریقے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اگلے بندے کو دعوت دے۔ سن رہے ہو؟ 4تھی بات، قولوا آمنا بالذی، اس انداز، بھئی ہم تو سب کو مانتے ہیں، تمہاری مرضی تم مانو یا نہ مانو، یہ طریقہ بیان کیا۔ یہ 4 انداز ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ ترغیب الی الکتاب ہے، شوق دلایا جا رہا ہے۔ اور وَكَذَلِكَ، یہ قافل بیان الکمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب۔ جب کتاب ہم نے اتاری ہے اس کو ضرور ماننا چاہیے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، میں نے اصطلاحات میں عرض کیا تھا 7 قسم کی نقلی دلیلیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ ایک نقلی دلیل بیان کی ہے پچھلی کتابوں کے ماننے والوں سے، مشرکین مکہ، تم انکار کر رہے ہو حالانکہ پچھلی کتابوں کا علم رکھنے والے علماء بھی مسئلہ توحید مان چکے ہیں۔ جیسے مثال عرض کی تھی، مدینہ طیبہ میں آپ پہنچی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، یہ دلیل نقلی ہے پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے۔ دیکھیے، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، جن کو تورات دی ہے، انجیل دی ہے، کتاب کی سمجھ دی ہے، نفع والی سمجھ، یؤمنون بہ، وہ تو ایمان لا رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور کچھ ان اہل مکہ میں سے، خیال مانے پر احباب، وَمِنْ هَؤُلَاءِ، کچھ ان اہل مکہ میں سے، مَن یُؤْمِنُ بِهِ، وہ ہیں جو ایمان لاتے اس قرآن کے ساتھ۔ کچھ تو مکہ والوں نے بھی مان لیا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، زجر اللہ نے ڈانٹا، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر ضدی کافر۔ آیتیں تو واضح ہو چکی، دلائل واضح ہو چکے، ضدی کافر انکار کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ سبحان اللہ۔ مانا یہ ایک سوال کا جواب ہے، جملہ معترضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے کلام لائی گئی ہے۔ میری طرف دیکھیں، سوال سن لیں، پھر میں آیت کا ترجمہ کروں، جواب سمجھ آئے۔
سوال یہ ہے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے کہا یہ قرآن اپنی طرف سے لکھ کر پیش کر دیتا ہے، خود بناتا ہے ہمیں پیش کر دیتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے میری طرف دیکھ کر، سارے ساتھیوں نے اونچا جواب، میں خوشتب ہوں گا، دعا کروں گا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے قصے سنا رہے ہیں یہ آپ نے پچھلی کتابوں میں پڑھے تھے؟ اونچا اونچا اونچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پچھلی کتابیں پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، آپ تو تھے امی۔ امی کہتے ہیں جو کسی انسان سے پڑھا ہوا نہ ہو، آپ تو کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کیسے پچھلی کتابیں پڑھ سکتے تھے؟ آگے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہیں لکھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو اپنی دائیں ہاتھ کے ساتھ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے نہ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت البتہ شک میں پڑ جاتے جھوٹے لوگ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب سنیے، جواب آیت کو دیکھنا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے پچھلی کتابیں پڑھتے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ سے لکھ سکتے ہوتے، یہ جھوٹے لوگ شک میں پڑ جاتے، خود لکھ کر پیش کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پچھلی کتابیں پڑھ سکتے تھے نہ دائیں ہاتھ سے آپ لکھ سکتے تھے۔ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تھے، بائیں سے لکھ سکتے تھے، پھر اللہ نے دایاں کیوں کہا؟ دایاں اس لیے کہا کہ عموماً لکھا دائیں سے جاتا ہے، عموماً، اس لیے اللہ نے دایاں کہا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ میری طرف دیکھیں، آیت حل ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابیں پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر قرآن کا پیش کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ نے نہیں بنایا۔ بل ہوا آیات بینہ، اس لیے تو جبریل جب آیا تھا نا غار حرا میں، اس نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا اقرا، پڑھیے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ غور کریں تو میں ایک جملہ کہوں، ایک مولوی صاحب نے مانا کیا اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، جبریل نے غار حرا میں کہا تھا جب پہلی دفعہ آیا اقرا پڑھیے، اور ما انا بقاری، میں نہ پڑھتا۔ مانا سنو، مانا کیا کہا؟ میں نہیں پڑھتا۔ مانا یہ مانا نہیں ہے، یہ تعریف ہے۔ جبریل کہہ رہے پڑھو، آپ کہتے میں نہیں پڑھتا نا، اور مانا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پیغمبر کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، پیغمبر کا استاد براہ راست رب العالمین ہوا کرتا ہے۔ اچھا ایک اور جملہ مجھے یاد آیا، یاد ابھی آیا ہے، کوئی مجھے کہے حضرت یہ خط تو پڑھ دے ہوا، یہ خط تو پڑھ دیں، میں کہا جی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اندازہ لگاؤ جی، مولوی صاحب خط نہیں پڑھ سکتا، پڑھا ہوا نہیں، ذرا یہ مجھے 2 لفظ لکھ دو، یہ درخواست تو لکھ دو۔ میں کہا جی میں تو نہیں لکھ سکتا، اندازہ لگاؤ، خط ہی نہیں لکھ سکتا، 2 سطریں نہیں لکھ سکتا۔ مولانا جملہ سنو، ہمارے لیے نہ پڑھ سکنا عیب ہے، نہ لکھ سکنا عیب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ پڑھنا بھی کمال تھا نہ لکھنا بھی کمال تھا۔ پتلی جملہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل یہ ما قبل سے اضراب ہے، یعنی اس کتاب میں شک کا کیا سوال، یہ تو اہل علم کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، بلکہ وہ ایتے صاف صاف فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جو دیے گئے ہیں علم۔ یہ قرآن کی ایتے سینوں میں محفوظ ہیں، اور مزید صحابہ کرام سے لکھوانا یہ اس سے بھی اور بات ہے، کتابت الگ ہے۔
فرمایا ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ۔ قرآن کا معجزہ ہونا واضح ہو چکا ہے، پھر بھی ظالم انکار کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ شکوہ آگے اللہ شکایت کر رہا ہے، اور دشمن کہنے لگے مکے والے کیوں نہیں اتاری گئیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات فرمائشی نشانیاں میرے ربی، اس کے رب کی طرف سے فرمائشی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ میری طرف دیکھیے، یہودیوں کی پٹی پڑھانے پر، یہودیوں کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی والا معجزہ ملا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ والا ید بیضاء والا معجزہ ملا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی کتاب نازل ہوئی تھی، ویسے معجزے آپ بھی ہمیں دکھائیں نا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اللہ نے آیت نازل کی، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے نشانیاں اللہ کریم کے پاس ہیں، معجزے اللہ کریم کے پاس ہیں، میں کون ہوں انما فریضہ پیغمبر، اور یقیناً پکی بات ہے میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف ہمدردی کی وجہ سے۔ میں نے نذیر کا معنی دوستوں کو سنایا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، ہم جا رہے ہیں ڈاکو آ گئے، ہینڈ اپ مولوی صاحب نکالو سب کچھ مار ڈالیں گے، اب یہ ڈرا رہے ہیں، اس کو عربی میں نذیر نہیں کہتے۔ باپ بیٹے کو ڈرا رہا ہے، بچے بے آگ کے قریب نہ جانا جل جاؤ گے، جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو نذیر کہتے ہیں۔ پکی بات ہے میں ڈرانے والوں ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف۔ اولم یکفہم انا، یہ بھی جواب شکوہ ہے، او فرمائشی نشانیاں مانگنے والوں، کیا نہیں کافی ان کو یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یتلا علیہم، جو ہمیشہ پڑھی جائے گی ان پر۔ فرمائشی نشانیاں مانگنے والوں، کیا قرآن کافی نہیں ہے جو ہمیشہ پڑھا جائے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل، نشانیاں مانگتے ہو۔ ان فی ذالک لرحمہ، یقیناً اس میں البتہ رحمت ہے، و ذکر اور نصیحت ہے، لیکن مستفیدین فائدہ اس کو ہوگا لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہوں۔ قرآن کے اندر رحمت بھی ہے، اس میں جو احکام کی تعلیم ہے نفع ہی نفع ہے، ذکر و نصیحت ہے، قرآن میں ترغیب بھی ہے، شوق بھی دلاتا ہے، قرآن میں ترغیب بھی ہے، قرآن شوق بھی دلاتا ہے، ترغیب بھی ہے، ڈراوا بھی ہے۔ کوئی شوق کر کے مان لے، کوئی ڈر کر مان لے، قرآن نصیحت ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، یہ بھی اسی شکوے کے متعلق ہے، فرمائشی نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ فرمایا دوسری دلیل رسالت کی، پہلی رسالت کی دلیل ہم نے کتاب آپ پر اتاری ہے، دوسری دلیل قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان شہیداً گواہی دینے والا میری صداقت پر۔ اگر اتنے دلائل کے باوجود بھی نہیں مانتے، آؤ فرما دیجئے کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا میری صداقت پر۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، ہائے ہائے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر ہمیں قرآن سکھایا۔ مولانا میرے اور تمہارے درمیان شہیدن، اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اللہ میری صداقت کی گواہی دے رہا ہے، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ فرمائشی نشانیاں نہ مانگو، شاہد کے لیے، گواہی دینے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو پتہ تو ہو۔ آپ سوچیں نا، ایک وقوعے کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں گواہی کیسے دوں گا؟ جب ایک چیز کا پتہ ہی نہ ہو بندہ گواہی دے سکتا ہے؟ تو فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، شاہد کی، گواہ کی گواہی
اس وقت معتبر ہوتی ہے جب اس کو علم ہو. شاہد کی شرط یہ ہے، گواہ کی شرط یہ ہے اس کو پتہ ہو. اللہ شہیدن گواہی دینے والا ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے. یعلم سب کچھ جانتا جو وہی ہے، جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اس لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. والذین آمنوا بالباطل، میری رسالت تو اللہ کی گواہی سے ثابت ہے، لیکن والذین آمنوا بالباطل، ضد کا نتیجہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے معبود باطل کے ساتھ. بالباطل، معبود باطل کے ساتھ ایمان لے آئے. اللہ کے بغیر جس کی عبادت کی جا رہی ہے معبود باطل کے ساتھ ایمان لے آئے. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور کفر کیا انہوں نے اللہ کا. اولئک هم الخاسرون، توحید کا انکار کیا، معبودان باطلہ کو مان لیا. نتیجہ ثمرہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. ورنہ پھر پیچھے آئیں تھوڑا سا. وما کنت تتلو من قبل ہی پر ذرا نظر رکھیں. 4 طریقوں سے حضور کی صداقت ثابت کی ہے. ما کنت تتلو، ایک آپ کا نہ پڑھنا قرآن سے پہلے کسی کتاب کو آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے. ولا تخطہ، آپ کا نہ لکھ سکنا سچے ہونے کی دلیل ہے. 2 اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، یہ صداقت رسول ہے. نمبر 3 قرآن کافی نہیں ہے، ہم نے آپ پر اتارا ہے. نمبر 4 آپ کی صداقت کی دلیل کل کفا باللہ بینی، اللہ گواہ ہے میری صداقت کا. 4 طریقے صداقت رسول کے. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ زجر ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے اور دنیا کا ڈراوا بھی ہے. جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب. لیا نہیں مانتے ہم. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ ہوتا مقرر وقت مقرر. اللہ کے علم میں عذاب کا وقت مقرر ہے. اگر نہ ہوتا وقت مقرر اللہ کے علم میں لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب. یہ تو وقت مقرر ہے بھائی، ورنہ جیسے انہوں نے مانگا تھا نا فوراً آ جاتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ضرور بھی ضرور آئے گا ان کے پاس بغتتاً، بغیر اطلاع کے. عذاب آئے گا بغتتاً کا معنی اچانک، بلا اطلاع. آئے گا ان کے پاس عذاب بغتتاً، اچانک. اس سے مراد ہے جنگ بدر. بس آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، تھوڑے عرصے بعد جنگ بدر ہوئی. 70 بڑے سردار کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے. یا اس سے مراد ہے فتح مکہ. مکہ فتح ہوا، اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کیا. مخالفین کے لیے تو یہ بہت بڑی موت تھی نا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ضرور بھی ضرور آئے گا ان کے پاس عذاب اچانک بلا اطلاع. میاد تو آنے دو، حوصلہ تو کرو. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پہلے زجر تھی اور دنیا کا ڈراوا تھا، اب زجر ہے، اب آخرت کا ڈراوا ہے. یستعجلونک بالعذاب، جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم البتہ گھیرا کرنے والی ہے ہر طرف سے کافروں کا. یوم یغشاہم العذاب، جس ڈھانپ لے گا ان کو عذاب جہنم کا. من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اوپر نیچے سے عذاب ڈھانپ لے گا. وَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو تم جو تم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. منکرین کے یہاں اللہ نے 4 احوال بیان کیے ہیں. آیتوں کو پھر دیکھیں، میں 4 حالات سناؤں. ایک تو ان کے پاس عذاب آئے گا بغتتاً، اچانک. ایک. نمبر 2 ان جہنم لمحیطۃ، جہنم ان کا گھیرا کر لے گی. 2 یوم یغشاہم العذاب، اوپر نیچے عذاب ان کو ڈھانپ لے گا. 3 اور نمبر 3 اللہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا ذوقوا، چکھو نا عذاب، چکھو. یہ اور ذلت ہوگی. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون. سبحان اللہ. اب بڑی عجیب باتیں آ رہی ہیں، ذہن حاضر رکھیے گا.
یا عبادی الذین آمنوا ابتلاء المومنین، مومنوں پر امتحان آئیں گے۔ ایماندارو، اگر کفار تم کو مسئلہ توحید کی وجہ سے تکلیفیں دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی زمین فراخ ہے، ہجرت کر کے دوسری جگہ آباد ہو جاؤ۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، یہ بڑی شرافت ہے جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے، میرے بندو، میرے، ایک شرافت۔ اور دوسری شرافت الذین آمنوا، وہ جو ایمان لا چکے، ایماندار ہونا یہ دوسری عزت ہے۔ اللہ اپنا بندہ کہہ دے یہ فلاں میری پارٹی کا ہے بھائی، عزت، اور پھر مومن ہونا دوسری عزت۔ ان ارضی واسعہ، یقیناً میری زمین فراخ ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی پس عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، نکل جاؤ یہاں سے، زمین میری فراخ ہے، سبحان اللہ۔ دوسری جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو نا دوستوں کو چھوڑنا اور وطن کو چھوڑنا مشکل ہے، دو لفظ میرے غور سے سنیے گا، دوستوں کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا مشکل ہے، تو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، ایک دن موت آنی ہے، موت آئے گی تو وطن اور دو چھوڑنے ہی پڑیں گے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کسی اور شریکوں کی طرف نہیں جانا۔ ہجرت میں دو خطرے ہوتے ہیں، ایک جان کا، دوسرا معاش کا۔ میں نے ہجرت کی، کھاؤں پیوں گا کہاں سے؟ جان کا خطرہ نہ کرو، کلو نفس، موت تو آنی ہے، اور یہ کہتے ہو کہ کھائیں پییں گے کہاں سے؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ کریم فراخ روزیاں تمہیں دے دوں گا، جب جانوروں کو روزیاں دے رہا ہوں تمہیں روزیاں کیسے نہیں دوں گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت آ گئی اخروی، ہجرت کرنے والوں کو اللہ بشارت دے رہا ہے آخرت کی خوشخبری۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے، انہوں نے نیک عمل میں ہجرت بھی داخل ہے۔ لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہجرت کرنے والے ایمانداروں کو ثمرہ نتیجہ ضرور ہم ان کو جگہ دیں گے، من الجنہ، جنت میں سے، غرفاً، بالا خانوں کی، بالا خانے عطا کروں گا، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ان کے محلات کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ کون عمل کرنے والے؟ الذین صبروا، وصف اول، عمل کرنے والوں کی پہلی صفت وہ لوگ جو ڈٹے رہے آنے والی مصیبتوں پر، مصائب واقعہ، جو مصیبتیں واقع ہوئی ڈٹے رہے۔ نمبر 2 صفت عمل کرنے والوں کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ جو مصیبتیں آئیں، فرق سننا ابا، فرق علماء، مصیبتیں آئیں ڈٹے رہے، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو آئیں نہیں، شک ہے کہ آئیں گی، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، ہمارا بھروسہ رب پر ہے، مصیبتیں آنی ہے تو آنے دو۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، سوال کا جواب، اگر ہم ہجرت کریں تو رزق کہاں سے ملے گا؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے جانور ہیں، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، جو نہیں اٹھاتے اپنی روزی۔ جانوروں نے اپنی رزق کو کمر پر اٹھایا ہوا ہے، پیٹھ پر اٹھایا ہوا ہے؟ نہ، کتنے ہیں جانور، لا تحمل رزقها، جو نہیں اٹھاتے اپنا رزق، یعنی جمع رزق نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی روزیاں دیتا ہے ان کو، وإیاکم، اور تمہیں بھی دیتا ہے، اسی پر بھروسہ کرو، ہجرت کرو، میں اللہ روزیوں کا انتظام کروں گا۔ وہو السمیع العلیم، علت وجہ، وہی اللہ سننے والا ہے ہر ایک کی پکار کو، جاننے والے سارے حالات۔ مولانا پیچھے آؤ تھوڑا۔ 4 طریقوں سے اللہ نے ہجرت کی ترغیب دی ہے، 4 طریقوں سے۔ یہ پہلا طریقہ،
یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، تم کہتے ہو یہاں، یہ پہلا طریقہ ہے ہجرت کی ترغیب، ہجرت کا شوق. تم کہتے ہو یہاں کفار ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان، میری زمین فراخ ہے، یہاں سے نکل جاؤ. دوسرا انداز ثم الینا ترجعون، اگر میں نے ہجرت کی، جان کا خطرہ ہے، کدھر جاؤں گا؟ فرمایا میری زمین وسیع ہے. دوسرا ترغیب کا انداز، لوگ مار ڈالیں گے، فرمایا کل نفس ذائقہ، موت تو آنی ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ نمبر 3 لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہجرت کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں بالا خانے عطا کرنا میرا کام ہے. نمبر 4 انداز ترغیب ہجرت، واقعی من دابہ، تم فکر کر رہے ہو کھاؤں گا کہاں سے، جو اللہ جانوروں کو روزی دے رہا ہے تمہیں بھی روزی عطا کرے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلائل عقلیہ آ گئے اعترافیہ، 4 انداز ہیں. والا انسان دم دلیل عقلی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لے. اور اگر آپ پوچھیں آپ سے وسلم ان سے، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، زمین سے پودے اور انگوریاں نکل رہی ہیں، کس نے پیدا کیا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج کو، سورج کی دھوپ سے کھیتیاں پک رہی ہیں. والقمر، اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، جس سے پھولوں میں خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں. بے شمار دفعہ اللہ مجھے کراچی لے گیا، جدہ بھی میں نے دیکھا، کئی دفعہ اللہ لے گیا. چاند کی چاندنی ہونا، سمندر میں بڑا جوش ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے. اچھا جو اندھیری رات ہو، پہلی کا چاند ہے، دوسری کا یا آخری چاند کی جو راتیں روشنی نہیں ہوتی نا، سمندر پرسکون ہوتا ہے. 14ویں کی رات، 15ویں کی، 13، اللہ اتنا سمندر میں جوش ہوتا ہے اس رات. اللہ نے کوئی ایسے انداز رکھا ہے، جتنی چاند کی چاندنی زیادہ ہوگی سمندر کا اور جوش آئے گا. اللہ کی قدرت. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، بس کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو برکات دہندہ سمجھ کر غائبانہ پکار کے لے بھی صرف اللہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اور عقلی دلیل آ گئی، اللہ ہی فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کرتے اس کے لیے. یہ اللہ کی قدرت ہے. علت وجہ، یقیناً اللہ کریم بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. روزیاں فراخ اور تنگ کرنے والا صرف اللہ، تو برکات دہندہ سمجھ کر غیبانہ پکار کے لے بھی صرف اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور عقلی دلیل آ گئے تیرا بھی، اس کو دشمن بھی مان لے. اور اگر آپ سے وسلم پوچھے ان سے، کس نے اتارا ہے بلندی سے پانی، فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ، بارش کس نے اتاری، پس آباد کیا پانی کے ذریعے زمین کو، من بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے بعد، کس نے کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ. مونا پیچھے ساتھ والے ہے، دیکھو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. خالہ کا مانتے ہو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. سخر الشمس، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، کوئی اس میں شریک نہیں. مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. نزل من السماء ماء، بارش کا پانی اتارا، زمین ویران تھی آباد، مانتے؟ جی مانتے ہیں. جب یہ صفتیں ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو الوہیت میں شریک کیسے بن گئے؟ جب خالق وہی ہے، یرزق رازق وہی ہے، تو الہ ہونے میں دوسرے شریک کیسے بن گئے ہیں؟ سبحان اللہ. اب بڑا عجیب جملہ ہے، مولانا غور کرو، دل حاضر کرو، لطف آئے گا انشاءاللہ. بارش کا پانی کس نے اتارا، زمین کو آباد کس نے کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ سارے دلائل کا نتیجہ ہے. جملہ بڑا پیارا ہے، لیکن سبحان اللہ آپ اونچا کہیں گے تو لطف آئے گا. علامہ زمخشری گزرا ہے، تفسیر کشاف والا، مولانا بڑا کوئی عجیب انسان تھا، اور علامہ کا لقب بھی اسے ملا ہے. علامہ کا لقب پچھلی صدیوں میں 2 شخصیتوں کو ملا، ایک علامہ زمخشری تھا. علامہ بڑا عجیب جملہ کہا ہے علامہ زمخشری نے، کہتا ہے کس نے بارش کا پانی اتارا، زمین کو آباد کیا، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ.
قل الحمدللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر الحمدللہ، شکر ہے اتنا تو مان لیا، شکر ہے اتنا تو من گھداوے۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں مانا یہ ہے شکر ہے اللہ کا اتنا تو مان لیا ہے تم نے، وہ اتنا مان لیا، تھوڑا سا آگے بھی مان لو نا۔ ان صفتوں میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے، برکت دینے میں شریک کیسے بن گئے، مشکل کشا حاجت روا ہونے میں شریک کیسے بن گئے؟ قل الحمدللہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں للہ، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان کے عقل سے کام نہیں لیتے، دنیا میں غرق ہیں، دنیا میں مست ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ اب میں پنجپیر کی طرز پر بیان کرنے لگا ہوں، پیچھے آئیں، شیخ پنجپیر کا انداز سنیں۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائرہ ندائے دیگر است۔ مولانا اب میں 7 سوال آپ کے سامنے پیش کروں گا، سنیے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، پہلا سوال مسئلہ توحید بیان کیا، کدھر جاؤں گا؟ فرمایا ان ارضی واسعہ، میری زمین فراخ ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ دوسرا سوال کل نفس ذائقۃ الموت، مسئلہ توحید بیان کیا، لوگ مار ڈالیں گے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو نہیں ہے۔ تیسرا سوال والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسرا شبہ مسئلہ توحید بیان کیا نا، مساجد چھوڑنی پڑیں گی، مدارس چھوڑنے پڑیں گے، فرمایا مساجد اور مدارس توحید کی خاطر چھوڑ دو، میں اللہ جنت میں بالا خانے دے دوں گا۔ چوتھا سوال، چوتھا شبہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، سبحان اللہ، میں نے مسئلہ توحید بیان کیا، آمدنی بند ہو جائے گی، نذرانے بند ہو جائیں گے، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، مسئلہ توحید بیان کرو، آمدنی بند ہو جائے گی۔ جو اللہ جانوروں کو روزی دے رہا ہے تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آگے جی سبحان اللہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہاں تو میرے شاگرد ہیں، مرید ہیں، فرما بردار ہیں، وہاں اگر میں نے توحید بیان کی، یہاں سے جگہ چھوڑنی پڑی، وہاں کون میرا غم خار ہوگا، وہاں کون غم گسار ہوگا؟ سوال تو سمجھو مولانا، یہاں تو شاگرد ہیں، مرید ہیں، فرما بردار ہیں، میں نے توحید بیان کی، وطن چھوڑنا پڑا، وہاں کون غم خار اور غم گسار ہوگا؟ فرمایا سخر الشمس، جس اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی مسخر کر دے گا۔ سبحان نہیں۔ اور سوال چھٹا سوال، وہاں رزق کی تنگی ہوئی، پھر میں ہجرت کروں مسئلہ توحید کی خاطر، فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، روزی فراخ کرنا اللہ کے ذمہ ہے، یہ فکر نہ کر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور شبہ یہاں تو میری محنت ہے، کچھ گزارا چل رہا ہے، تم آباد مساجد ویران کرنا چاہتے ہو، آباد مدارس برباد کرنا چاہتے ہو۔ مولانا جملہ سنو، حضرت شیخ پنجپیر رحمہ اللہ کا بڑا قیمتی جملہ ہے، میں توحید بیان کروں، یہاں تو میری محنت ہے، کچھ گزارا چل رہا ہے، تم آباد مساجد ویران کرنا چاہتے ہو، تم مدارس برباد کرنا چاہتے ہو، میں نے توحید بیان کی، مسجد ویران ہو جائے گی، مقتدی ناراض ہو جائیں گے، مدرسے میں کوئی چندہ نہیں دے گا، تم سب کچھ میرا خراب کرانا چاہتے ہو۔ فرمایا نزل من السماء ماء، جملہ سنیں میری طرف دیکھیں، اللہ نے فرمایا شرک اور بدعت پر بارش کی طرح برس پڑو، اللہ توحید و سنت کو وہاں آباد کر دے گا۔ وما حاصل حیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کے اندر غرق ہیں، اس لیے جو ہے نا اور فکر سے کام، دنیا کیا چیز ہے؟ وما حاصل حیات الدنیا، یہ لا یاقلون کی علت ہے، اکثرهم لا یا عقل سے کیوں کام نہیں لیتے، دنیا میں غرق اور مست ہے نا، نہیں یہ دنیا کی زندگی الا لہو، مگر تماشا ہے، ولعب اور کھیل ہے۔ میں دونوں میں فرق سنا دوں، لہو اور لعب میں۔ مولانا لہو اس فضول کام کو کہتے ہیں جس میں لذت ہو، جملہ تو سنیں، لہو وہ فضول کام جس میں جیسے لوگ ڈانس کرتے ہیں نا، رقص کرتے ہیں، گھمر مرے دن،
یہ جو شادی پر ڈانس کرتے ہیں نا فضول کام ہے، لیکن میں چسپ دیا دیے نہ کو. اور لعب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو. بچے بیٹھے ہوتے نا مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، مٹی کے ٹیلے بنا رہے ہیں، مٹی کی چیزیں بنا رہے ہیں. اب یہ ہے تو فضول کام، اس میں لذت نہیں ہے. لہو وہ فضول کام جس میں لذت ہو، چس آوے. اور لعب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو. دنیا کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور یقیناً آخرت کا گھر البتہ وہی اصلی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے. لو شرطیہ مولانا، اگر یہ جانتے ہوتے تو اس کی جزا تو دنیا پر آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیتے. تو دنیا پر آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیتے، اب دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ربط سنیں، ربط. ایک اور بیکلی کا ذکر فرمایا لا یاقلون، بیکل ہیں. ایک بیکلی کا ذکر سنو، زجر اللہ نے ڈانٹا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جس وقت سوار ہوتے ہیں مکے والے کشتیوں میں. دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کریم کو صرف. مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے ساری پکاریں. ہونا عجیب بات ہے، پہلی دفعہ آئی ہے، سن لیں. کئی دفعہ قرآن میں آئے گی، میں اشارہ کرتا جاؤں گا، میری طرف دیکھیں. مکہ والے جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور سمندر میں کشتیاں چلتی تھیں، اور جب طوفان آ جاتا، کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جاتی، تو سارے مشرکین اس وقت خالص پکار اللہ کی کرتے تھے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. غور کرنا بات پر، بڑی عجیب بات ہے. اس طوفان میں جب کشتی کو طوفان گھیر لیتا تھا، صرف اللہ ہی کی پکار کیوں کرتے تھے؟ جب خطرہ ہوتا تھا ڈوبنے کا. ایک جملہ یاد رکھنا ہے، پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا. اس وقت خالص پکار صرف اللہ کی اس لیے کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید وہ عذاب آ گیا ہے جس سے آمنہ کلال ہمیں ڈراتا تھا. میں یہ جملہ پورے قرآن میں سناؤں گا آپ کو. کیوں اللہ کی پکار کرتے تھے؟ جب طوفان میں کشتیاں پھنس جاتی تھیں، سمجھتے تھے شاید وہ عذاب آ گیا جس سے آمنہ کلال ہمیں ڈراتا تھا. اللہ اللہ مہربانی کر، نہیں ہم شرک نہیں کریں گے، بچا. فلما نجاہم، بس جب کہ نجات دے دیتا تھا اللہ ان کو الن پر خشکی کی طرف، اذاہم یشرکون، فوراً وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے. ہائے ہائے، قرآن سمندر ہے مولانا. میری طرف دیکھیں، جب خالص اللہ کو پکارتے تھے، یہ جملہ بھی پورے قرآن میں چلے گا، انشاءاللہ کام آئے گا آپ کو انشاءاللہ. خالص اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا. کیوں نجات دیتا تھا؟ جملہ سنیں، جملہ بوجہ مضطر ہونے کے. ورنہ غور کرو، بوجہ مضطر ہونے کے. 20واں پارہ پہلا صفحہ. امن یجیب المضطر، 345. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جلدی کیجئے جلدی. امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے بے بس کی پکار کو. اذا دعاہ، جب بھی بے بس بندہ اس کو پکارے. مانا میری طرف دیکھیں، کوئی مشرک ہے لیکن مصیبت میں پھنس جائے اور خالص اللہ کو پکارے، اللہ میرے سارے اسباب ختم ہیں. اللہ کوئی مشرک بے بس کیوں نہ ہو، جب اسباب ختم ہو جائیں اللہ کو پکارے، اللہ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ ان کی دعا کیوں قبول کرتا تھا اور نجات دیتا تھا طوفان سے؟ بوجہ مضطر ہونے کے. مضطر جس کے اسباب ختم ہو جائیں، سارے اسباب جواب دے جائیں. آؤ جی، میں آپ سے 2 باتیں پوچھوں گا پورے قرآن میں. جو علماء بیٹھے ہیں نا مولانا، غور کرنا. جب اس قسم کی آیات آئیں گی کہ وہ اللہ کو پکارتے تھے جب طوفان میں پھنس جاتے تھے، کیوں اللہ کو پکارتے تھے؟ آپ کا جواب ہوگا شاید وہ سمجھتے تھے کہ عذاب آ گیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ آمنہ کھلا ڈرا. اور میں کہوں گا اللہ ان کی دعا کیوں قبول کر کے طوفان سے نجات دیتا تھا؟ جواب ہونا چاہیے مضطر ہونے کی وجہ سے.
लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, लियकफुरू और लियतमत्तऊ दोनों में लाम कै है, इसको कहते हैं लाम कै, जिन्होंने नहव पढ़ी है। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, अल्लाह क्यों नजात देता था? लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि नाशुक्री करें उन नेमतों की जो हमने उनको दी हैं, हमने नजात दी है, नाशुक्री करें। जितनी ज्यादा नाशुक्री करेंगे उतनी ज्यादा गिरफ्त में अल्लाह करूँगा। वालियतमत्तऊ, और ताकि वो नफ़े उठा लें। शिर्क इसलिए करते हैं ताकि नाशुक्री करें और शिर्क पर इत्तेहाद और इत्तेफाक का फ़ायदा उठा लें। फसौफ यअलमून, करीब जान लेंगे मरते ही। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना, और इनाम का जिक्र किया। क्या इन्होंने गौर नहीं किया, देखा नहीं? सजर भी अल्लाह डांट रहे, शर्म नहीं आती इनको। अन्ना जअलना हरमन आमिना, यकीनन बनाया हमने हरम को अमन वाला। मक्के वालों को तो कोई कुछ भी नहीं कहता, ये हरम में रहते हैं, तुम्हें क्या खतरा है? और आस पास डाके पड़ते हैं, कत्ल गारत शुरू है। वयुतखत्तफुन्नास मिन हौलिम, और उचक लिए जाते हैं लोग इनके आस पास से। हरम के अंदर अमन है, हरम से बाहर डाके पड़ते हैं, कत्ल गारत है। जैसे परिंदा दाने को उचक लेता है, ऐसे लोग उचक लिए जाते हैं। आफाबे, जब तुम्हें अल्लाह ने अमन दिया हुआ है तो तुम क्यों मेरे महबूब की मुखालफत कर रहे हो? मसला तौहीद मान लो ना। अफबिल बातिल, इनामात को देखकर भी कितना इनाम किया है, अमन में हो तुम। अफबिल बातिल युमिनून, क्या पस माबूद बातिल के साथ ईमान ला रहे हैं? बातिल से मुराद माबूद बातिल। व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, और अल्लाह करीम की नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं, यानी शिर्क कर रहे हैं। पैदा अल्लाह ने किया, रोजी अल्लाह ने दी, बाकी अल्लाह ने रखा, बारिश नाजिल करके ज़मीन आबाद की। अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और बातिल के साथ ईमान। वमन अज़लमु, ज़जर डांट रहे अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है जो खड़ ले अल्लाह करीम पर काज़िबन, झूठ कहता है अल्लाह के शरीक हैं, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। बड़ा जालिम है अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाला। औ कज़्ज़ब बिल हक़, या उससे बड़ा जालिम कौन है जो झुठला रहा है हक को? झुठला दिया उसने हक को, रसूल को झुठला दिया, रसूल हक है। किताब को झुठला दिया, किताब हक है। लम्मा जाऊं, जबकि आ गया हक उसके बाद। अल्लाह पर झूठ घड़ने वाला कि अल्लाह के शरीक हैं, बड़ा जालिम है। हक को झुठलाने वाला, रसूल और किताब को झुठलाने वाला, ये भी बहुत बड़ा जालिम है। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या नहीं जहन्नम में ठिकाना काफिरों के लिए? काफिरों के लिए जहन्नम में ठिकाना नहीं है? जरूर है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये सूरत की इब्तिदा के साथ मुतल्लिक है। इब्तिलाउल मोमिनीन, इम्तिहान आएंगे। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और वो लोग जो तकलीफ़ें उठाते हैं, मौलाना जिहाद मुराद नहीं है, मक्की सूरत है, ख्याल करना, कोशिश मुराद है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो मुशक्क़त उठाते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, फीना हमारी राह में, फीना हमारी राह में, हमारी वजह से, मिन अजलना हमारी वजह से तकलीफ़ें उठाते हैं, हमारे रास्ते में तकलीफ़ें उठाते हैं, हमारी फर्मा बरदारी में तकलीफ़ें उठाते हैं। फ़ी ताअतिना फ़ी रज़ाइना, हमारी रज़ा में तकलीफ़ें उठाते हैं, हमारी रास्ते में तकलीफ़ें उठाते। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हाय हाय, फिर माना सुनिए, दिल हाजिर। जो लोग हमारी खातिर तकलीफ़ें उठाते हैं, हम उनको अपनी रज़ा वाले रास्तों पर चलाते रहेंगे। लनहदियन्नहुम सुबुलना, जाहदू से मुराद मसाइब बर्दाश्त करना, तकलीफ़ें बर्दाश्त करना। जो तौहीद की खातिर, दीन हक की खातिर मसाइब बर्दाश्त करते रहे, वतन छोड़ा, सब्र से काम लिया, मुस्तकिल मिजाज बने रहे, डटे रहे, मुश्किलात का मुकाबला किया। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें राय हक पर कायम रखेंगे, तौहीद पर सुबात और इस्तिक़लाल अता करेंगे, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक देंगे। मोना सादा माना फिर सुनो। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना,
وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ہماری راہ میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنی قرب اور رضا والے راستوں پر چلاتے رہیں گے۔ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ جملہ تعلیلیہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، سبحان اللہ، اور یقیناً اللہ کریم اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ المحسنین، دل سے نیکی کرنے والے، اخلاص سے نیکی کرنے والے۔ کون سی نیکی؟ توحید کی خاطر تکلیف اٹھانا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کریم ان کے ساتھ ہے۔ ہماری مدد اور نصرت ان لوگوں کے شامل حال رہتی ہے جو دین حق کی خاطر پورے اخلاص کے ساتھ مصائب برداشت کرتے ہیں۔ مونا آئے میں آپ کو چار چار باتوں کا خلاصہ سناؤں گا۔ سورت کا ابتدا اور شروع کھولیں۔ سورت کے اندر دو دعوے تھے، 2 منٹ میں ساری سورت کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ذرا سورت کے دعوے کو دیکھیں، ابتلاء المومنین و اہلاک الجاہدین، امتحان آئیں گے مومنوں پر، منکرین کو میں ہلاک کروں گا۔ یہ 2 دعوے ہو گئے آئے نا۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسی، انگلی رکھے مہربانی کریں، من جاہد، 4 قسم کے امتحان آئیں گے۔ ایک امتحان مجاہدہ بالموت، اس راستے میں موت بھی قبول کرنی پڑے گی، تیار رہنا۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کا کوئی نقصان فائدہ نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ نمبر 2 وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، مخالفت ہوگی والدین کی طرف سے، یہ بھی امتحان ہوگا، وہ کہیں گے شرک کرو، بات نہیں ماننی۔ نمبر 3 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، عام لوگ مخالفت کریں گے، پریشانیاں مصیبتیں آئیں ایمان چھوڑ بیٹھیں گے، تم نے ایمان نہیں چھوڑنا۔ آگے جی نمبر 4 آ گیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو مداہن قسم کے لوگ ہیں نا، مسئلہ گول مول کرنے والے، کہیں گے ہمارے پیچھے چلو، گناہ جانے اور ہم جانے، ہم تمہارے خیال کرنا، امتحان ہوگا، ان کی بات نہیں ماننا۔ آگے آؤ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، 4 نبیوں کے حال بیان کیے۔ نوح علیہ السلام کا حال بیان کیا، امتحان آیا 950 سال تک۔ نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آیا، آگ کے اندر ڈالا گیا، تمہیں بھی جان قربان کرنی پڑے گی۔ نمبر 3 لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ان پر امتحان آیا، قوم مذاق کر رہی ہے، عذاب مانگ رہی ہے۔ نمبر 4 شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، قوم تکذیب کر رہی ہے، 4 انبیاء کے قصے۔ آگے آؤ اور 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 38، وعاد و سمود، 4 قسم کے مکذبین کا حال، عادیوں نے جھٹلایا، سمودیوں نے جھٹلایا، نمبر 3 قارون نے، اور نمبر 4 فرعون حامان۔ چونکہ یہ بادشاہ وزیر تھے نا کٹھے، اب عاد اور سمود میں طاقت تھی، قارون دولت کی کثرت تھی، فرعون کی سلطنت تھی، اور حامان کی وزارت تھی، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ نیچے دیکھیں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، 4 قسم کے عذاب، پتھروں کی بارش 1، آخذت الصیحہ 2، چنگھاڑ جبریل نے چیخ ماری، خسفنا نمبر 4 زمین میں دھنسا دیا، 3 اغرقنا غرق کر دیا، عذاب 4 قسم کے عذاب۔ آگے مثال بیان کی ہے مکڑی والی، آگے آ جاؤ جی 21ویں پارے پر، اتل ما اوحیا، جو بندہ دعوت دینے والا ہو 4 چیزوں کی پابندی کرے، 4 امور پر ثابت قدم اختیار کرے۔ دعوت دینے والے کو چاہیے اتلو، تلاوت قرآن کی زیادہ کرے۔ نمبر 2 اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 3 ولا تجادلوا، باس مباحثہ کرنا ہو تو نرمی اختیار کرے، زبان کی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4 قولوا آمنا باللہ، انداز یہ ہونا چاہیے ہم تو سب کچھ مانتے ہیں، تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ آگے آ جاؤ، وما کنت تتلو من قبلہ، 4 طریقوں سے آپ کی صداقت کو ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا سچے ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2 ولا تخطہ بیمینک، آپ کا ہاتھ دائیں سے نہ لکھنا سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، آپ پر قرآن کا نازل ہونا سچے ہونے کی دلیل ہے۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کی گواہی یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ 4 طریقوں سے صداقت رسول۔ اگلی آیت پر آ جاؤ، آیت کا نمبر ہے 54، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، منکرین کے 4 حالات،
बग़्ततन अजाब अचानक आएगा। नंबर 2 इन्ना जहन्नम लमुहीततुन, जहन्नम इनका घेरा कर लेगी। नंबर 3 यौम यख्शाहुमुल अज़ाब, ऊपर नीचे से इनको अजाब ढांप लेगा। नंबर 4 यकूल ज़ूकू, अल्लाह जलील करने के लिए फरमाएगा चखो चखो अजाब, जिल्लत होगी। 4 मुनकरीन के हालात। आगे आ जाओ जी। हिजरत की तरहीब दी है 4 अंदाज से। नंबर 1 ज़मीन, अल्लाह हम कहाँ जाएंगे अगर तौहीद बयान की, यहाँ से निकलना पड़ा। इन्ना अर्ज़ी वासिया, मेरी ज़मीन वसी है। दूसरा अंदाज सुम्मा इलैना तुरजाऊन, यहाँ से निकल जाओ, तुम कहते हो हम रास्ते में मर ना जाएं, मौत तो आनी है, मेरी तरफ तुमने लौटना है। तीसरा अंदाज लनुबव्विअन्नहुम, हम सबको यहाँ छोड़ दें, हिजरत करें तौहीद के लिए। फरमाया हिजरत करो, यहाँ के मकान छोड़ो, जन्नत के बाला खाने दूंगा। नंबर 4 वक़य्यिम मिन दाब्बतिन, तुम कहते हो हिजरत की हमने तौहीद के लिए, खाएंगे कहाँ से? तो अल्लाह जानवरों को दे रहा है, तुम्हें भी रोज़ियाँ देगा। वालइन सअल्तहुम, दलाइल अकलिया एतराफिया, उसके भी 4 अंदाज हैं। आसमान और ज़मीन को पैदा किसने किया? अल्लाह ने। नंबर 2 सखर शम्स वल कमर, सूरज और चांद को काम में किसने लगाया? अल्लाह ने। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़, रोज़ियाँ अल्लाह देता है और कोई नहीं। मन नज़ला मिनस समाई मा, बारिश का पानी किसने उतारा? अल्लाह ने उतारा। अब शेख पंजपीर का अंदाज दोबारा अर्ज करूँ, या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासिया को देखें। नंबर 1 मैंने मसला तौहीद बयान किया, किधर जाऊंगा? शेख पंजपीर का अंदाज सुना रहा हूँ। फरमाया इन्ना अर्दी वासिया, मेरी ज़मीन फराख है, यहाँ से निकल जाओ। नंबर 2 अगर मैंने मसला बयान किया लोग मुझे मार डालेंगे। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। नंबर 3 शुबा, मसला तौहीद बयान किया, मुझे मस्जिद छोड़नी पड़ेगी, मदारिस छोड़ने पड़ेंगे, बंगले कोठियाँ छोड़नी पड़ेंगी। फरमाया लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्ना, तुम तौहीद के लिए कोठियाँ बंगले छोड़ दो, मैं अल्लाह जन्नत में कोठियाँ बाला खाने अता करूँगा। आगे सखर शम्स वल कमर, यहाँ तो मेरे शागिर्द हैं, फरमा बरदार हैं, खिदमत करते हैं, मुरीद हैं, आगे पीछे फिरते हैं, वहाँ मेरा कौन गमखार होगा? फरमाया सखर शम्स वल कमर, जिस अल्लाह ने सूरज और चांद को मुसख्खर किया है, वहाँ के लोगों को भी मुसख्खर कर देगा। आगे अल्लाह यबसुतु रिज़्क़, मैंने तौहीद की खातिर हिजरत की, वहाँ रिज़्क़ की तंगी होगी। फरमाया रोज़ी को फराह करना अल्लाह के ज़िम्मे है। वालइन सअल्तहुम मन नज़ला मिनस समाई मा, यहाँ तो मेरी मेहनत है, गुजारा चल रहा है, तुम आबाद मसाजिद वीरान करना चाहते हो, आबाद मदारिस वीरान करना चाहते हो, मदारिस और मसाजिद बर्बाद करना चाहते हो। मैंने तौहीद बयान की, मस्जिद वीरान हो जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे। तौहीद बयान की, मदरसे में चंदा कोई नहीं देगा। फरमाया फाहिया बिल अर्द मिन बाद मौतिहा, शिरक और बिदअत पर बरस पड़ो, अल्लाह तौहीद और सुन्नत को आबाद कर देगा। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ तो मंगे लो हाफिज जी। मेरा